إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنے فاضل دوست اور بھائی مولانا عبدالرحمن شاہین حافظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے اس علاقے میں گاؤں میں مجھے دعوت دی اور خلاف توقع اتنے سارے دوست اور احباب ان کی زیارت کا موقع فراہم کیا۔ مجھے اس قدر حاضری کی توقع نہیں تھی، لیکن یہ آپ کی جستجو اور آپ کے شوق اور حسن ذوق کی دلیل ہے۔ اتنی تعداد میں یہاں آپ جمع ہیں۔ دینی پروگراموں میں میرے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت سے دوستوں سے، بھائیوں سے ملاقات ہو جاتی اور ان کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ زیارت بڑی کارآمد ہے، کیونکہ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی للمتظاہرین فیہ، کہ جو لوگ میرے لیے، میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی، میں ان سے ضرور محبت کرتا ہوں۔ یہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ اسی حدیث کی بنیاد پر قبول فرما لے۔ تو ویسے بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یستمعون القرآن یتدارسونہ بینہم، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوں، مسجد میں، قرآن سنیں اور قرآن کا درس لیں اور دیں، دین کی باتیں کریں، دین کی باتیں سنیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 ان کے لیے اعزاز ہیں۔ حفتہم الملائکہ، ایک یہ کہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اپنے پروں کے سائے میں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، چاروں طرف اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو دین حق پر مطمئن کر دیتا ہے، ایسا مطمئن کرتا ہے کہ پھر وہ کبھی حق چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ان کو تکلیفیں ملیں، لالچیں دی جائیں، کبھی اس منہج کو وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ اور چوتھا اعزاز یہ ہے کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ اس مجلس میں کون کون بیٹھا ہوا ہے اور کون کون موجود ہے، ہر بندے کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ 4 اعزاز ہیں۔ جو پہلی 2 باتیں ہیں، فرشتوں کا اپنے پروں کا سایہ کرنا، کتنے فرشتے ہوتے ہیں یہ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہے اور آ کر عرض کیا کہ جئتک اطلب العلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سے علم طلب کرنے کے لیے، حصول علم کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ علم کیا تھا؟ صرف ایک سوال تھا، صرف ایک سوال
وہ سوال مذکور ہے، اکثر یہ سفر کیا کرتے تھے تو موضوع پر مسح کے بارے میں سوال تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للمقیم یوم و لیلہ وللمسافر ثلاثۃ ایام و لیالیہن، مقیم کے لیے موضوع پر مسح ایک دن ایک رات چل سکتا ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ یہ ایک سوال تھا اور آپ نے جواب سن لیا۔ اس سے قبل کیا ہے، جب انہوں نے کہا کہ میں طلب علم کے لیے آیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرحبا بطالب العلم، کہ طالب علم کو خوش آمدید، طالب علم کو مرحبا۔ یہ خطاب آپ کا صرف صفوان کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے آنے والے ہر طالب علم کے لیے تھا، کیونکہ طالب العلم یہ جو اضافت ہے اس میں عموم ہے۔ اس عموم کا معنی یہ ہے کہ جو بھی طالب علم ہے اس کو میری طرف سے خوش آمدید۔ تو یہ ہمارا چل کے گھروں سے آنا علم کے لیے ہے نا، تو یقیناً جو نبی علیہ السلام نے استقبال کیا وہ استقبال ہمیں بھی حاصل اللہ کی توفیق سے۔ بتا یہ رہا تھا کہ فرشتے کتنے ہوتے ہیں جو اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ صفوان ابن عسال سے آپ نے فرمایا تھا جو طالب علم ہوتا ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ یعنی فرشتے اوپر تلے نیچے، ایک فرشتہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اوپر چڑھتے جاتے ہیں حتیٰ یبلغ الی السماء، حتیٰ کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں موجود ہیں، اس سے محبت کرتی ہیں، اپنے پروں کا سایہ کرتی ہیں، اور فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا اعزاز ہے جن کا شوق اور ہمت طلب علم کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرما دے۔ جہاں تک رحمت کی بات، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، تو اس کا ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں ہمارے شیخ العرب والعجم علامہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ حرم میں درس دے رہے تھے اردو میں، ان کے دروس وہاں اردو میں بھی ہوتے تھے، عربی میں بھی۔ تو اردو میں اس دن ان کا درس چل رہا تھا، ایک عربی سعودی قریب بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ باتیں اردو میں ہو رہی ہیں، تو اس نے وہاں اندر آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، دور ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مگر کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھا اور مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، جہاں اس کو قریب جگہ ملی وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ درس ختم ہوا تو اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ یہاں آ کر کیوں بیٹھے؟ اردو تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، پھر آپ کیوں بیٹھے؟ کہا پہلے میں دور بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے اونگ آ گئی، اس اونگ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بادل نمودار ہوا ہے اور وہ صرف اس مجلس پر برس رہا ہے، جو شاہ صاحب کی مجلس درس ہے اس پر وہ برس رہا ہے، باہر ایک قطرہ نہیں گر رہا، وہ ساری موسلا دھار بارش مجلس پر گر رہی ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا اللہ کی رحمت، وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر میں نے سوچا سمجھ آئے یا نہ آئے میں بھی جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ سمیٹ لوں، تو آ کر بیٹھ گیا وہ، اور پورا وقت بیٹھا رہا۔ یقیناً یہ مجالس بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کر لے، آپ کا بیٹھنا قبول کر لے، آپ گھروں سے چل کر آئے واپس بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے۔ باقی یہ موضوع جس کی طرف شیخ صاحب نے اشارہ کیا بڑا طویل ہے، میں اختصار سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے حق واضح کیا ہے۔ مثلا یستنبئونک حق ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ای وربی انہ لحق۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ قرآن اور یہ حدیث حق ہے؟ ہم اکیلے بیٹھے ہیں، بتا دو ہمیں حق ہے یہ؟ قل کہہ دو ای وربی، ہاں
میرے رب کی قسم یہ حق ہے، بے شک یہ حق ہے۔ تو یہ کتاب و سنت اللہ کی وحی جو ہے یہ صداقت کی بنیاد پر ہے، حق ہے، یہ صداقت ہے، صدق ہے، سچائی ہی سچائی ہے۔ اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس دین کو ہم نے اتارا ہے، قرآن و حدیث کو ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی موجود ہے، وحی الہی۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیغمبر جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، بے شک صراط مستقیم یہی ہے، اس وحی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک صراط مستقیم یہی ہے۔ اور یہ امر صرف آپ کے لیے نہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت آپ کے لیے بھی اور آپ کی پوری امت کے لیے، پوری امت کے لیے۔ اور آخری جملہ بڑا ایک تنبیہ کی صورت میں، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس وحی کو تھاما یا نہیں تھاما، میری وحی کو مضبوطی سے پکڑا یا نہیں پکڑا۔ تو ان نصوص کے بعد بھلا کسی اور چیز کی حاجت ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ لیکن دین بڑی اس میں برکت اور سماحت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حق کی شناخت کے لیے ایک چیز اور بیان کی، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی حدیث مبارک، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور غالب رہے گی۔ یہ دو ان کی نشانیاں ہیں، پوری امت نہیں، امت میں سے ایک جماعت حق پر ہوگی اور غالب ہوگی اور ظاہر ہوگی۔ یہ اس جماعت کی نشانی ہے۔ اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ قرآن و حدیث تمہارے بیچ موجود ہے، اور اگر تم اس سے مقتنع نہیں ہو، تمہاری تشفی نہیں ہو رہی، تو ایک طریقہ اور ہے حق پہچاننے کا، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اس جماعت کو تلاش کرو، ہر جگہ موجود ہو، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ہر مقام پر موجود ہوگی، تاکہ اس جماعت کو دیکھ کر تم حق کو سمجھ سکو۔ ہر جگہ یہ جماعت موجود ہو۔ مجھے یاد ہے ہمارے شیخ بدیع رحمہ اللہ یورپ کے 4 ماہ کے دورے سے واپس آئے، تو ہم نے ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کیا، کراچی ایئرپورٹ پہ، اور کافی احباب جمع تھے۔ تو شاہ صاحب کو ایک جگہ ہم نے روکا اور کہا کہ اپنے دورے کی کوئی خاص بات بتا دیجیے، باقی تو بعد میں ملاقاتیں ہوں گی، لیکن آپ کے اس دورے کی خاص کوئی بات ہو تو بتا دیجیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں یورپ میں ہر کنٹری میں گیا، ہر ملک میں گیا، بلکہ ہر ملک کے کئی علاقوں میں، کئی شہروں میں، بلکہ کئی بستیوں اور دیہاتوں میں گیا، جا کے دروس دیے۔ ایک چیز میں نے دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں بھی گیا وہاں 4 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہوتا تھا، باقی 3 نہیں ہوتے تھے۔ اگر کہیں حنفی ہے تو وہاں شافعی نہیں ہوتے تھے، مالکی نہیں ہوتے تھے، حنبلی نہیں ہوتے تھے۔ اگر کہ حنبلی ہیں وہاں حنفی نہیں ہوتے تھے، شافعی نہیں ہوتے تھے، مالکی نہیں ہوتے تھے۔ اگر کہ مالکی ہیں تو وہاں حنفی نہیں ہوتے تھے، شافعی نہیں ہوتے تھے، حنبلی نہیں ہوتے تھے۔ ایک فرقہ ہوتا تھا، باقی 3 نہیں ہوتے تھے۔ ہر علاقے کی یہ ایک صورتحال، لیکن اہل حدیث ہر مقام پر موجود تھے۔ اہل حدیث ہر مقام پر موجود، وہ 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، کوئی جگہ، کوئی علاقہ اس جماعت سے خالی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ حق ہر گھر میں داخل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حق والے افراد موجود ہوں گے، ان کے ذریعے داخل ہوگا۔ لا يبقى على ظاهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام،
کوئی کچا یا پکا گھر نہیں بچے گا، اللہ اس گھر میں اسلام کی دعوت داخل کرے گا اور پہنچائے گا۔ کس کے ذریعے؟ اس جماعت کے ذریعے جو حق ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ یعنی جو 4 گروہ ہیں ان میں سے ایک موجود ہے، 3 موجود نہیں، مگر اہل الحدیث ہر مقام پر موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں اس جماعت کی ایک علامت ہے۔ کوئی زمانہ اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا، کوئی علاقہ اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا۔ کثرت کا ذکر نہیں ہے اور کثرت مقصود بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جماعت یعنی کثیر افراد پر مشتمل ہوگی، کثرت کی شریعت نے کبھی تعریف نہیں کی، قلت کی افراد تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، اس سے بحث نہیں، مگر یہ ہر مقام پر موجود ہوں۔ اور 2 ان کی علامتیں، ایک قائمۃ بامر اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے یہ جماعت اللہ کے امر پر قائم ہو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ ہمارا تمیز ہے، یہ نشانی صرف ہم پر منطبق ہوتی ہے اہل الحدیث۔ باقی جماعتیں قائمۃ بامر اللہ نہیں ہیں، وہ قائم بامر فلان ہیں، قائمۃ بامر ابی حنیفہ، قائمۃ بامر شافعی، قائمۃ بامر مالک، لیکن قائمۃ بامر اللہ یعنی کتاب و سنت پر قائم ہوں گی یہ اہل الحدیث۔ یعنی اس حدیث میں جس جماعت کا ذکر ہے وہ جماعت اہل حدیث ہے، جس کو فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، جماعت حقہ یہ القاب حاصل، تو اس کی نشانی اللہ کے امر پر قائم ہوگی، ہر دور میں ہوگی، ہر علاقے میں ہوگی، کم یا زیادہ کی بات نہیں ہے، ہر خطے میں ہوگی، کوئی دور اس سے خالی نہیں ہوگا اور اللہ کے امر پر قائم ہوگی۔ اور ظاہرین کے 2 معنی ہیں، ایک کھلم کھلا یہ لوگ ہوں گے، ظاہرین نظر آئیں گے۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ کہ یہ جماعت، اس کی فکر، اس کی فقہ اتنی پاکیزہ ہوگی اپنے مسائل کو چھپائیں گے نہیں۔ باقی لوگ چھپتے پھرتے ہیں، باقی لوگوں کی کتابیں کھولو کانپنے لگتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھیانک مسائل ان کے سامنے آئیں گے جن میں بے شرمی کی انتہا ہے۔ میں مثال نہیں دوں گا، لیکن بڑے بے شرمی پر مبنی ان کے مسائل ہوتے ہیں، اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں، اپنے فقہی احکام کو چھپاتے ہیں۔ ہمارا ہر مسئلہ عقیدہ ہو، عمل ہو، حکم ہو، بالکل ایک کھلم کھلا سورج کی طرح روشن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنا روشن ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح چمکدار ہے۔ یہ ظاہرین بالکل کھلم کھلا ظاہر و باہر، کوئی خفا اور کوئی ابہام نہیں۔ ہمارا کوئی نہ یہ منہج ہے کہ ہمارے فقہ کا کوئی ایک مسئلہ چھپایا جائے، باقی افراد ان میں کسی نہ کسی نوع باطنیت ہے، باقی فرقوں میں اپنے فقہی اقوال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بے شرمی پر مبنی، لیکن ہماری ہر بات کھلم کھلا عیاں بالکل واضح، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور ظاہرین کا ایک معنی غالب، غلبے سے مراد ان کی حجت ہمیشہ غالب ہوگی، حجت ان کی بڑی قوی ہوگی، کیونکہ ان کی حجت کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حدیث۔ قرآن و حدیث میں من مانی کی تعویلیں کر کے رد کر سکتے، وہ تمہارا اپنا ذوق ہے، لیکن کتاب و سنت کسی تعویل کی متحمل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث پیش کرو، حجت قائم کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ہم سے مناظرہ کر رہا ہے، ہم قرآن پیش کر دیں، حدیث پیش کر دیں، اور وہ قرآن و حدیث کی تعویلیں شروع کرتے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا خاموشی اختیار کرو، تم نے کتاب و سنت پیش کر کے حجت قائم کر دی، اب وہ تعویلیں کر کے کتاب و سنت کو ٹالنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، خاموشی اختیار کرو۔ تو جس جماعت کے پاس کتاب و سنت ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں حدیث ہو، دیکھو نا صحیح بخاری جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارا ہی تمیز ہے، شروع سے آخر تک وہ کتاب جو ہے استدلال پر قائم ہے،
امام بخاری کے تراجم اور ابواب، کہیں قرآنی آیتوں پر ان کا ترجمہ ہے اور کہیں احادیث پر، اور حدیث سے بھری ہوئی یہ کتاب، عجیب و غریب ان کے استنباطات اور ان کے تراجم. یعنی یہ کتاب پڑھ کر واضح ہوتا ہے کہ پورا دین کتاب و سنت سے عبارت ہے، پورا دین. یہ ہمارا تمیز ہے. تو اس جماعت کی علامت کیا ہے؟ ان کی حجت غالب ہوگی. حجت غالب کون سی ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کی، اقوال ائمہ نہیں، لوگوں کے آراء نہیں. یہ کوئی حجت نہیں. حجت کیا ہے؟ کتاب و سنت. کتاب و سنت حق اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو اس جماعت حقہ کا ذکر ہے. ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اگر تمہیں حق چاہیے تو اس جماعت کو تلاش کرو. یہ علامتیں کس جماعت پر منطبق ہو رہی ہیں؟ یہ بڑی ایک شریعت کی برکت اور سماحت ہے. اصل تو کتاب و سنت موجود ہے. کتاب و سنت موجود ہے، اللہ کی وحی. اس سے بڑھ کر حق کیا ہوگا؟ لیکن تمہاری کہ تسلی نہیں ہو رہی، بد نصیبی ہے یہ. تو ایک پہلو اور ہے، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اس کو تلاش کرو، اس کو تلاش کرو. اس جماعت کی یہ علامتیں ہیں. ڈھونڈو یہ علامتیں کس میں ہیں. اللہ کے امر پر کون سی جماعت قائم ہے؟ کتاب و سنت پر. اور باقی کون کون لوگ ہیں جن کی جو سارے کے سارے امر فلاں پر قائم ہے. فلاں کا قول، فلاں کے اجتہادات، فلاں کی فقہ. یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. پھر ظاہرین، حجت کا غلبہ. ظاہرین کھلم کھلا، چھپے ہوئے نہیں. ہر مسئلہ واضح، ہر مسئلہ بالکل کھلم کھلا. ہم کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں. لوگ تو اپنی باتیں چھپاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ فلاں قول پر کوئی مطلع نہ ہو جائے. بے شرمی پر مبنی ہوتے ہیں. ان کے 20 اقوال، 20 مسائل ایسے. تو یہ علامتیں کس جماعت پر پائی جاتی ہیں؟ بحمداللہ یہ اہل الحدیث. اللہ تعالیٰ کا انتہائی ایک فضل و احسان کہ اس نے ہمیں چنا اس عظیم منہج کے لیے، اس عظیم جماعت کے لیے ہمیں چنا، ہمارا تعین کیا اور ہمیں یہ دین حق عطا فرما دیا. اس طرح اور بھی علامتیں نظر آتی رہتی ہیں. اگر آپ اس کائنات پر غور کریں، افراد پر غور کریں، تو ایسی علامتیں آپ کو نظر آئیں گی حق پہچاننے کے لیے. دیکھیں صحیح بخاری ہم ایک دفعہ پڑھ رہے تھے، طلبہ سامنے بیٹھے تھے. وہ حدیث آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں ایک قبیلے کا ذکر ہے، قبیلہ بنو تمیم. قبیلہ بنو تمیم. بنو تمیم قبیلہ کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ تحفظات تھے، کچھ میں ناپسند کرتا تھا، مگر 3 باتیں سن کر مجھے بنو تمیم سے محبت ہو گئی. وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ ایک بار نبی علیہ السلام تشریف لائے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے، تو رات کو ایک قبیلے نے اپنی زکوٰۃ کا مال بھیجا تھا. وہ ڈھیر مسجد میں لگا ہوا تھا. آپ اس کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ یہ مال کیسا ہے؟ گزرتے ہوئے استغنا کے رکے نہیں، کوئی مال کی ہرس نہیں. گزرتے گزرتے پوچھے یہ مال کہاں سے آیا؟ تو لوگوں نے کہا رات کو بنو تمیم قبیلے کی طرف سے یہ صدقہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے فرمایا ہذہ صدقات قومی، یہ میری اپنی قوم کا صدقہ ہے. ان بنو تمیم میری قوم، بنو تمیم میری قوم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات نبی علیہ السلام سے سنی تو مجھے بنو تمیم سے محبت ہوگی. کہ ابو ہریرہ افسوس ہے تم اس قبیلے سے نفرت کرتے ہو جو قبیلہ اللہ کے پیغمبر کا قبیلہ ہے، جو اللہ کے پیغمبر کی قوم ہے. ایک بات ہو. دوسری بات، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی. فرمایا کہ لونڈی کون ہے یہ؟ کہا یہ فلاں ہے اور یہ بنو تمیم سے، بنو تمیم قبیلے سے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقیہا فإنہا من ولد اسماعیل. عائشہ اس کو آزاد کر دو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے.
بنو تمیم قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس کو آزاد کر دو، تو انہوں نے آزاد کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ فرمان سن کر مجھے اس قبیلے سے اور محبت ہو گئی۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے دجال کا ذکر کیا، دجال قیامت سے قبل آئے گا، اور اس کی آپ نے بہت سی باتیں بتائی۔ ایک بات یہ بتائی کہ میری امت کا ایک قبیلہ بنو تمیم اشد امتی علی الدجال، دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگا بنو تمیم، دجال کا دفاع کرے گا، دجال کا رستہ روکے گا، دجال سے قتال کرے گا اور پوری قوت سے کرے گا۔ تو جتنے بھی قبائل ہیں سب سے سخت قبیلہ جو دجال پر بھاری ہوگا بنو تمیم ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بات سن کر مجھے اور محبت ہوگی۔ جب یہ حدیث ہم نے پڑھی تو لا محالہ میرے سامنے تین باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بنو تمیم اولاد اسماعیل سے، مانا بڑی پرانی تاریخ ہے ان کی، اسماعیل علیہ السلام کے دور سے کم از کم یہ چل رہے ہیں، پرانی تاریخ۔ دوسرا یہ کہ بنو تمیم اللہ کے پیغمبر کے دور میں موجود تھے، اور تیسرا یہ کہ بنو تمیم قیامت تک رہیں گے، تبھی تو دجال کا مقابلہ کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کے دور سے نبی علیہ السلام کے دور تک، اور نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک بنو تمیم موجود ہوں گے، جن کی اتنی شان، اتنی تاریخ۔ تو میں نے سوچا کہ بنو تمیم آج موجود ہوں گے یقیناً، ان کو تلاش کیا جائے، دیکھا جائے ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے۔ تو یہ قبیلہ سعودی عرب میں بڑی کثرت سے آباد ہے، قصیم کے علاقوں میں اور ریاض کے علاقوں میں بے شمار تمیمی اور علماء۔ میں نے کئی ایک کو تلاش کر کے ملاقات کی، اور یہ بشارت آپ کو دے رہا ہوں، خوشخبری آپ کو دے رہا ہوں، جن جن سے ملا وہ سارے علماء بنو تمیم کے اہل حدیث تھے، سب اہل حدیث تھے۔ لیکن نشانیاں آ رہی ہیں حق پہچاننے کی کہ تم بد نصیب لوگ، کتاب و سنت کا نور تمہاری تسلی نہیں کر پا رہا، اس کو تم کافی نہیں سمجھتے۔ تو ان نشانیوں پر غور کرو۔ یہ قبیلہ قیامت تک رہے گا، مانا آج بھی موجود ہے، اور موجود ہے یعنی عرب علاقوں میں، کویت وغیرہ میں، قطر میں، سعودی عرب میں، امارات میں تمیمی قبیلہ موجود ہے۔ ہر قبیلے کا اصل ان کے علماء ہوتے ہیں، ان کے علماء سے ملی، ان کی کتابیں دیکھی۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس دور کے مجدد اور دعوت سلفیہ کے امام اس دور کے، وہ تمیمی تھے، بنو تمیم کے تھے۔ ان کے خاندان میں 20 بلکہ سینکڑوں علماء ہوئے، محدثین ہوئے، سارے تمیمی۔ جن جن سے ملاقات ہوئی بنو تمیم کے علماء سے، سارے کے سارے منہجن عادل حدیث۔ الحمدللہ یہ جماعت حقہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، اللہ تعالیٰ کا ایک فضل، جن کے ذریعے یہ حق ہمیشہ اللہ کی توفیق سے قائم رہے گا اور قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ ہماری ایک مختصر سی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی طرف ہم بلاتے ہیں، کتاب و سنت کی دعوت ہم دیتے ہیں، اور یہی حق ہے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ جو اللہ کے نبی پر اتارا کہ اس پر ایمان لے آؤ، وہی حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ۔ علماء تشریف فرمائیں یہ وَهُوَ الْحَقُّ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے۔ جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو کلام میں ایک نیا معنی پیدا ہوتا ہے، حصر کا اور تاکید کا۔ اس کا معنی ہے وہی حق ہے اور کوئی چیز حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی، کتاب و سنت۔ اسی کی ہماری دعوت ہے، اسی کے لیے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، اسی پر ہمارا عمل ہے، اسی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ ان علماء کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے معاونین مساہمین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے، یہ ادارے قائم رہیں، یہ مساجد قائم رہیں، تاکہ یہ دعوت حقہ آگے پہنچتی رہے اور پھیلتی رہے، اور بحمدللہ پھیل رہی ہے، اللہ کی توفیق سے پھیل رہی ہے۔ ہمارے شیخ بدیع الدین رحمہ اللہ
جب سندھ میں کام کا آغاز کرتے ہیں صرف ایک مسجد اہل حدیث تھی. جب دنیا سے گئے 700 مساجد بن چکی تھی، اور ان کو دنیا سے گئے تقریباً 25 سال سے زائد ہو چکے، اور ان کے جانے کے بعد اب تک 1100 مساجد پوری ہو چکی. یعنی دعوت پھیل رہی ہے الحمدللہ. جہاں مسجد بنتی ہے جماعت جوب در جوب لوگ داخل ہوتے ہیں، دروس سنتے ہیں، دعوت کو سنتے ہیں، اور الحمدللہ اہل حدیث ہوتے ہیں. یہ شعور کا دور ہے، آگہی کا دور ہے، جہالت کا دور نہیں ہے. وہ دور ختم ہو گئے جب عہد الحدیث کو اٹھا کر لوگ اپنی مسجدوں سے باہر رکھاتے تھے. خود میرے چچا ایک مسجد میں گجرانوالے میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے. وہ امام صاحب نے دیکھ یہ اہل حدیث ہے وہابی، سجدے میں 2 بندے نے اٹھا کر جا کر باہر کچرا گیا تھا، وہاں جا کر رکھا ہے کہ یہاں اپنی نماز پڑھو. وہ اب جہالت کا دور نہیں رہا، اب شعور اور آگہی کا دور ہے. بحمدللہ یہ مسلک پھیل رہا ہے، تیزی سے پھیل رہا ہے. جد و جہد کرو اس کے لیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو اگر دین کی ہدایت دے دے تو یہ دنیا کے سارے خزانوں سے قیمتی ہے، سارے خزانوں سے قیمتی ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک بندے کو دین حق کی دعوت ہدایت دے دے. اس کے لیے کوشش کریں، دن رات کوشش کریں، توحید کے داعی بنیں، شرک کی دھجیاں بکھیر دیں، سنت کی اقامت کریں اور بدعات کی تفنید کریں. یہ کام ہمارا ہی ہے. وہی لوگ یہ کام کریں گے جن کے پاس توحید کی دولت ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی دولت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رحمتیں عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور سعادتیں عطا فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما دے. جو فوت شدگان ہیں یا اللہ ان سب پر رحمتیں عطا فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، جنت الفردوس میں جگہ اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے. یا الہ العالمین ہمیں نیک فطرت، نیک سیرت اور منہج تقوی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک بھائی نے بیع سلم کے متعلق سوال کیا. اس کا جواز تو ہے صاحب. بیع سلم یعنی حدیث میں اس کا جواز ملتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص کا کھیت ہے مثال کے طور پہ، اور آپ اس کی وہ کھیتی ساری لینا چاہتے ہیں، تو پہلے سے اس کو ایڈوانس آپ جو ہے وہ رقم دے دیں کہ یہ سارا جو مال میرا ہے. تو یہ غالب یہی بیع سلم کی تعریف ہے. تو یہ صورت جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں کوئی. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ ادھار مال لیں، پیسے بعد میں دیں گے. ایک چیز ہے کہ پیسے آپ پہلے دے دیں اور مال بعد میں اٹھائیں گے. دونوں صورتیں شرعاً جائز ہیں اپنی اپنی شروط اور حدود کے مطابق. اللہ اعلم. قسطوں کا جو کام عام طور پر قسطوں کا کام بھی درست ہے، لیکن اس میں 3 شرطیں ہیں. یعنی شرط اساسی یہ ہے کہ ابہام بالکل نہ ہو. جس چیز کا سودا ہو رہا ہے وہ واضح ہو. مثلا گاڑی خریدی اور بیچی جا رہی ہے تو گاڑی واضح ہو سودا کس چیز کا ہو رہا ہے. نمبر 2 قیمت واضح ہو. مثلا یہ 12 لاکھ ہے، کو وہ مارکیٹ میں 10 لاکھ کی ہے، لیکن چونکہ ادھار آپ دے رہے ہیں 12 لاکھ قیمت، جو وقت آپ دے رہے ہیں سال 2 سال کا، اس وقت کی قیمت آپ لے سکتے ہیں. مارکیٹ میں 10 لاکھ ہے، آپ اس کو ادھار دے رہے ہیں 12 لاکھ کی، متعین ہو تو درست ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جو ادھار کی مدت ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. یہ قسطیں 6 مہینے کی ہیں، 12 مہینے کی ہیں یا 2 سال کی ہیں، واضح ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں واضح ہوں، سودا واضح ہو، قیمت واضح ہو اور مدت واضح ہو. اس کے بعد وہ سودا طے پا جائے گا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اب آگے 2 صورتیں بنتی ہیں. بعض اوقات قسط بندہ نہیں دے پاتا تو جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ اس قسط نہ ادا کرنے پر اضافی جرمانے کے طور پر رقم وصول کرتا ہے. وہ سود ہے، جرمانہ نہیں، وہ سود ہے، وہ ناجائز ہے. یا ایک صورت یہ ہے جس نے خریدا ہے، وہ گاڑی خریدی ہے، اس کے پاس پیسے آ گئے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اب 2 سال قسطیں دوں، یکمشت ادا کر دوں. اب وہ جائے اس کے پاس کہ تم مجھ سے سارے پیسے کیش لے لو لیکن کچھ کم کر دو، 12 لاکھ یا 11 لاکھ کر دو. یہ بھی جائز نہیں.
جو معاملہ طے پا چکا اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. اگر قسط کوئی شارٹ ہوتی ہے اس کا جرمانہ جائز نہیں ہے، اور اگر خریدار پہلے رقم دینا چاہ رہا ہے، قیمت کم کرانا چاہ رہا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. رقم پہلے دے سکتا ہے لیکن اسی قیمت پر، وہی قیمت جو طے ہوئی ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر